جب ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن سب سے پہلے ویریبلٹی کو ہٹ کرتا ہے. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے ڈپریشن کے علاج سے. یعنی جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ایک خاص مریض کو ان کی بیماری اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب اینٹی ڈپریسنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچ گیا، دینی پڑیں گی، تو اس کے پیچھے جو لاجک ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے ایک منطق ہوتی ہے، جو ایک ریشنل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے. دوسرا، جو عام طور پہ دو ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ کو لے کے، چونکہ جب اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا استعمال کرتے ہیں فار ڈپریشن، اس میں بنیادی طور پہ ڈپریشن کو ادویات نے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. اس کی بجائے یہ جو بذات خود یہ عمل ہے، دوائی دینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، ایک ڈاکٹر کی تسلی دینا، پھر یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ ادویات شروع کر رہے ہیں تو اس سے بہتری آنا شروع، بذات خود یہ ایک نفسیاتی طور پہ تسلی بخش اور ری ایشورنس کا یہ عمل ایک بیس بنتا ہے، جس کی وجہ سے بنیادی طور پہ جو ڈپریشن کی علامات ہیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک خاص اگر ہم پرسنٹیج کہیں، وہ پیشنٹ شاید اسی طرح ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں، ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن کیا یہ سب پیشنٹس میں، ڈپریشن کی ہر قسم میں، ڈپریشن کی جتنی بھی شدت ہو، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. اچھا، دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں جی کوئی بھی علامت آ جائے، ہلکا سا کوئی اگر موڈ میں ویریشن آ گئی ہے ایک دو دن میں، اس میں بھی وہ ادویات لکھنا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف اینٹی ڈپریسنٹ لکھی جاتی ہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو نسخے ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر بھائی ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سلیپنگ پل بھی ساتھ لکھی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ایک کاکٹیل دینا بن گیا ہے کہ جی کوئی بھی بندہ آ جائے، اس کو اگر کوئی بھی تھوڑی سی بھی وہ سٹریسفل ایونٹ کی بات کرتا ہے یا نیند کی ہلکی سی کوئی خرابی کی بات کرتا ہے یا مزاج میں اتار چڑھاؤ کی بات کرتا ہے، تو ہم وداؤٹ جسٹیفیکیشن اینٹی ڈپریسنٹ لکھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک یہ بھی ایک کامن خیال بن گیا ہے کہ اگر کوئی کارڈیک پیشنٹ ہوگا، ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوگا، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوگا، کسی بھی جو بھی ایک لمبے عرصے کے لیے چلنے والی بیماری کا کوئی بھی پیشنٹ ہوگا، وہ لا محالہ ان کو ڈپریشن ضرور ہوگا. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی لنک جو اسٹیبلش کرنا تھوڑا سا ایرونیس ہے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں، کیونکہ جو اس وقت ماڈرن میڈیسن ہے، جو جس نوشن پہ چلتی ہے، جس خیال پہ یہ ساری بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے میڈیسن کی، اس کی جو سنگل موسٹ جو چیز ہے نا، وہ ایویڈنس ہے. اگر تو سائنٹیفکلی پروون ایویڈنس اس چیز کی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے اور اس کی بیس پہ صرف میں اپنی ایک جو اس میں تھنکنگ ڈالنا شروع کر دوں یا اپنا ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ جی سارے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ڈپریس ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ جی ہر پیشنٹ کو، ہر نیو پیشنٹ کو اینٹی ڈپریسنٹ لکھی جائے، تو پرسنل ایکسپیرینس یاد رکھیں، جب بھی ہم سائنٹیفک ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت اینڈ پہ آتا ہے، چاہے وہ 20 سال کا ایکسپیرینس ہو، 30 سال کا ایکسپیرینس ہو، اس کی ورتھ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر تو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس چیز کی کہ 100% پیشنٹ ڈپریس ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے، ہارٹ ڈیزیزز کے، اور اس میں پروفیلیکٹیکلی یعنی حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ ادویات دینا شروع کر دیں تاکہ کل کو یہ پیشنٹ ڈپریس نہ ہو جائیں، اس کی اگر کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہے جو کہ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے، اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر تو اس کا استعمال کچھ حد تک گنجائش نکلتی ہے، ادروائز اس سے بچنا چاہیے. اچھا، اس سے بھی بڑا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے، دوائیاں جب لکھی جاتی ہیں، جب ہمارے فزیشین دوست لکھتے ہیں تو وہ ایک انڈر ڈوز ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک دوائی نے 10 ملی گرام پہ اس کی ڈوز ہے ریکمینڈڈ، جسے ہم آپٹیمل ڈوز کہتے ہیں، جس پہ اس نے میجورٹی آف پیشنٹ میں اپنا اینٹی ڈپریسنٹ جو ایفیکٹ ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی بجائے ہم 2 ملی گرام، 3 ملی گرام، 5 ملی گرام پہ دوائی چلائی جا رہے ہوتے ہیں. اس کا دیکھیں بنیادی طور پہ اس دوائی نے جو بیماری کو ہٹ کرنا ہے وہ اکثریت پیشنٹ میں نہیں کرے گی، کچھ پیشنٹ میں کر دے گی. اکثریت پیشنٹ جو ہے نا وہ اس دوائی کو غیر ضروری طور پہ لے رہے ہیں، ان کی پاکٹ پہ برڈن پڑ رہا ہے، دوائی پیسوں سے وہ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو دوسری بیماریوں کے لیے وہ ادویات لے رہے ہیں، اس کے ساتھ دوائیوں کے آپس میں ریئیکشن ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتی ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ ہم سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا وہ. چوتھے نمبر پہ دوائی نے بیماری کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور بیماری اگر وہاں پہ کوئی ڈپریشن کی علامت ہیں بھی صحیح تو اس کو
پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک ڈیم بنایا اور وہاں سے کوئی آپ فنکشن لینا چاہ رہے ہیں پانی سٹور کر کے, لیکن سرٹن لیول تک آپ پانی سٹور کر ہی نہیں پا رہے ڈیو ٹو اینی ریزن, تو آبویسلی وہ پھر ڈیم کا جو فنکشن ہے وہ فلفل نہیں ہو رہا. تو یہ بھی بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ آپٹیمل ڈوز تک نہیں جائیں گے چیزیں جو ہے نا ممکنہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب آ جائیے ایک میتھ اور ایک ٹریڈیشنل ویو ہے اینٹی ڈپریسنٹ کے بارے میں کہ جی آیا واقعتاً یہ کوئی اس طرح کی تبدیلی ذہن میں لاتی ہیں جس سے ڈپریشن جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک تو اس میں ٹریڈیشنل ویو ہے اور اس پہ بہت کام ہوا ہے, اور بنیادی طور پہ جو اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسن جتنی بھی ہیں ٹرائسیکلک ہو گئیں یا اس کے بعد ایس ایس آر آئی, ایس این آر آئی یا اور ایٹیپیکل اینٹی ڈپریسنٹ جتنی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان سب کی جو بیسک بنانے کی جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے, جو بیس بنی ہے وہ یہی بنی ہے کہ جی وہ جو برین کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں, جو نیورو ٹرانسمیشن کی اب نارمیلٹی کسی نہ کسی حد تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپریشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس ہیپوتھیسس کو لے کے, اس سے تھیوریٹیکل فریم ورک کو لے کے ادویات بنائی گئیں, اور اس کے بعد پھر ان ادویات کو جب دیکھا گیا تو ان کی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا, تو اسی چیز کو پھر لے کے آگے چلا گیا. اس میں نیورو ٹرانسمیٹر کی بنیاد پہ کچھ ہیپوتھیسس ڈپریشن کے بننا شروع ہوئے, اس پہ بھی فردر اسٹڈیز بھی ہوئیں. جو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی, بایو ٹیکنالوجی خاص طور پہ ڈفرینٹ پیٹ سکین آنا شروع ہو گئے, فنکشنل ایم آر آئیز آنا شروع ہو گئیں, تو یہاں تک چیزیں اس جو تھیوریٹیکل بیس تھی اس کو کچھ نہ کچھ حد تک سپورٹ کر رہی تھیں. تو وہاں تک تو جو فارماکالوجی کے بیسک فارماکالوجی کی جو ریسرچ لوگ کر رہے تھے وہ بھی, اور سائیکیٹرسٹ بھی, دونوں میں تھوڑا سا اس حوالے سے اپریہنشن تھیں, اس حوالے سے کچھ ریزرویشن تھیں کہ واقعتاً یہ جو تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا گیا ہے اینٹی ڈپریسنٹ کا, کیا وہ اس حد تک مطلب ریگورس جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کو سٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس میں ہمیشہ ایک ڈاؤٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ رہا ہے. لیکن جب سے مالیکولر جینیٹکس نے ترقی کی ہے تو اس کے بعد ڈفرینٹ قسم کی جو سٹڈیز ہیں نا وہ اب ڈائریکٹلی ہم مالیکولر لیول پہ جا کے, جینیٹک لیول پہ جا کے دیکھنا جو ہے نا وہ بڑی حد تک پاسبل ہو گیا. اور خاص طور پہ اس میں نیورو سائنس اوورآل اگر ہم بات کریں, نیورو سائنس جس طریقے سے آگے بڑھی ہے نا تو اس نے بہت ہی ڈرامیٹک جو ہے نا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تبدیلیاں لائی ہیں, اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو ڈپریشن اینڈ اینٹی ڈپریسنٹس. اچھا, اس میں اب یہ نیورو سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. بنیادی طور پہ اب یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ جی برین کے اندر جو ڈفرینٹ فنکشن چل رہے ہوتے ہیں, ان میں نیورو ٹرانسمیشن ہوتے ہیں, نیورو سرکٹس ہوتے ہیں, سینیپسز ہوتے ہیں, آپس میں فلو چل رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ کیمیکلز کا, وہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ, انٹریکیٹ اور کمپلیکس میکانزم کے تحت جو ہے نا ایک چل رہے ہوتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم وہ بہت زیادہ ڈائنامک اسپیکٹ بھی اپنے اندر وہ چیز رکھتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اس میں یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ جی بہت زیادہ ویریبل ہے, دماغ کے فنکشن بہت زیادہ ویریبل ہے. ویریبل مینز یہ کہ برین کے پاس چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز ہیں, اس کے پاس ویرائٹی آف آپشن بہت زیادہ ہے برین کے اندر. اب وہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ بیسیکلی وہ دو میکانزم ہیں جن سے وہ برین جو ہے نا اتنی ویریبلٹی اپنے اندر جنریٹ کرتا ہے, اور ڈفرینٹ اسٹریسفل ایونٹ کو, فزیکل تھنگس کو جو برین کے اندر جا کے کیمیکل امبیلنسز کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے, ان کو نہ صرف ایڈریس کرتا ہے, ان کو ریکٹیفائی کرنے کی, کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بیسیکلی تھرو ٹو پروسیسز. اس میں پہلا تو یہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی. یہ کنسیپٹ اب بیانڈ اینی ڈاؤٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ نیورون جو ہے, انسان کا جو مائنڈ ہے وہ سنس چائلڈہڈ سے ایک نیورو پلاسٹیسٹی کے میکانزم سے گزر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ برین کے اندر جو ہمارے نیورون ہیں وہ ایک فلیکسیبل ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریجڈ, ایک ہارڈ, ایک سیمنٹڈ, ایک کنکریٹ بیس اسٹرکچر نہیں ہے جو کہ ایک بہت پہلے ویو ہوتا تھا. ان کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم وہ ریزیلینٹ بھی ہوتے ہیں لیکن فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں. اس سے نیورو پلاسٹیسٹی کا کنسیپٹ اس سے بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے اہم, اس سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ نیوروجینیسس. آج سے اگر ہم 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ کی بات کریں, جو اوور ویلمنگ سائنٹیفک ویو تھا برین کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے مجرد قسم کی ایک سٹرکچر ہے جس میں فردر تبدیلی نہیں آ سکتی. ونس اس کا کوئی پارٹ جو ہے نا وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے تو وہ ریجنریٹ ہونے کی
یا نیوروجینیسس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. تو اب سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے نا اس چیز کو بھی چیلنج کر رہی ہے. اس کی ایک ساؤنڈ ایویڈنس اب ایمرج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. برین کے اندر ایک بہت ہی وگورس اور ایک ڈائنامک نیوروجینیسس کا ایک پروسیس جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے, جس میں برین ویئر اینڈ ٹیئر کے جو پروسیسز ہوتے ہیں اس سے گزر کے ریجنریشن کی طرف جاتا ہے. آلدو اٹ از لمیٹڈ ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں لائک بون, مسل, اس حوالے سے اتنی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو پہلے والا ٹریڈیشنل ویو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نیوروجینیسس اور نیوروپلاسٹیسٹی یہ دو مل کے کیا کرتے ہیں, برین کو ایک بہت زیادہ اکوپمنٹ, ایک ٹول اور ایک ایسا آرسنل, ایسی ویپنری فراہم کر دیتے ہیں کہ جس جو برین کے پاس ہوتی ہے وہ ٹو ڈیل ود ڈفرینٹ انکمنگ اسٹیمولس. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں, اسٹریسفل ایونٹ کی صورت میں ہو سکتے ہیں, صدمات کی صورت میں ہو سکتے ہیں, فزیکل ٹراما کی صورت میں ہو سکتے ہیں, بری خبر سننے کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں, کوئی ویسے بیماری ہو گئی مثال کے طور پہ انسیفلائٹس ہو گیا, ملیریا ہو گیا, میننجائٹس ہو گیا جس کا برین پہ اثر پڑنے کے خدشات ہوتے ہیں, اس کو لے کے تو برین کے اندر اب ملٹیپل ٹولز ہوتے ہیں ٹو وارڈ آف فنکشنالٹی اگینسٹ دیز ڈفرینٹ obnoxious stimuli. اچھا, اب یہ تو ویریبلٹی کا کنسیپٹ ہو گیا. ویریبلٹی کس چیز سے جنم لیتی ہے اس چیز کی. اس کی سادہ سی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے سرٹن کوئی چیزیں لینی ہیں گھر کے لیے, اور وہ لسٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی لسٹ ہے کہ اس میں گروسری کے بھی آئٹمز ہیں, اس میں آپ کی جو آپ کام کرتے ہیں جو آپ کا پروفیشن اس کے بھی ہیں, اس میں بچوں کے کچھ اسٹیشنری کے بھی آئٹمز ہیں, اس میں آپ کے پارٹنر کے بھی کچھ آئٹمز ہیں, جینڈر اسپیسیفک بھی کوئی آئٹمز آپ نے لینے ہیں, کوئی آپ نے پینٹ بھی لینی ہے, کوئی گاڑی کے بھی چیزیں لینی ہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں جب آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کو کہاں جانا ہے, تو obviously آپ کوئی ایسے سٹور کا, ایسے کوئی سپر مارکیٹ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ انڈر ون روف یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہو. کویسچن یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. ہم یہ ڈفرینٹ شاپس میں جا کے, ڈفرینٹ مارکیٹس میں جا کے بھی تو کر سکتے ہیں, وہاں بھی چیزیں شاید زیادہ ایزیلی ہمیں مل جائیں, ایسا ہی ہے. لیکن ہم وہ انتخاب کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو اس میں بنیادی طور پہ جو ایک فیکٹر ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہے, وہ یہ رول پلے کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو آپ کو ویرائٹی آف آپشن وہاں پہ ہوگی, آپ کے پاس جو آپشن زیادہ ہوں گے, ملٹیپل ہوں گے, ایک ایک چیز لینے کے بجائے اس کے کہ آپ رومنگ اراؤنڈ کریں پورے سٹی کے اندر, آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ لے کے آپ ساری چیز آ جاتے ہیں. اب یہ جو ویریبلٹی ہے اس سپر مارکیٹ کی, اس سپر مارکیٹ کی جو ویریبلٹی ہے دیٹ از فارمولا فار سروائیول ان کے لیے. تو بیسک جو ان کا بزنس ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ مارکیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈفرینٹ اپنے پاس آئٹمز اس طرح کے رکھتے ہیں کہ آنے والے کسٹمر کے لیے وہ ایک وائبل آپشن بن جاتا ہے. دیٹس وائی کہ جی ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ گاڑیوں کا دیکھ لیں تو 3S ورک شاپس ہوتی ہیں, شو رومز ہوتے ہیں, اسی طرح 5S 7S چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ریسٹورنٹ کی چینز دیکھ لیں آپ, 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار ریسٹورنٹ ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کی جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو بیسک بزنس ماڈل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ جو آپشن کی ویرائٹی ہے, جو ویریبلٹی ہے, وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر کو کمپیل کرتے ہیں ٹو کم اینڈ انویسٹ, رائٹ. اب بالکل برین کے پاس بھی یہ ویریبلٹی اسی طرح کا ہی کام کر رہی ہوتی ہے. جب تک تو برین کے پاس یہ ویریبلٹی ہوتی ہے تھرو نیوروجینیسس اور نیوروپلاسٹیسٹی, اٹ از فنکشننگ ویری ویل. یہ چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے. گرومنگ جو ایک سپر مارکیٹ ہوتا ہے اس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیٹس سے کہ مارکیٹ دیوالیہ ہو جاتی ہے, وہ سپر مارکیٹ کوئی سپر سٹور دیوالیہ ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا, وہ سارے فنکشنالٹی اس کی ڈیکریز ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, ڈکلائن ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی ونڈو بنا کے وہ بیٹھے ہوں گے, چھوٹے سے وہاں پہ سپیئر پارٹس پڑے ہوں گے, ایک ہو کا عالم ہوگا. آبویسلی ان کے پاس کیا ہوا ہے, بیسیکلی ان کی جو پلاسٹیسٹی تھی, جو فلیکسیبلٹی تھی چیزوں کو موو کرانے کی اور جو نیو چیزیں وہاں پہ لانے کی, اگر کوئی کسٹمر بالکل ایک نیو چیز لینے کے بہانے وہاں پہ آتا ہے تو اس کو وہ بھی پرووائڈ کر دیتے تھے. وہ پیدا کرنے کی پیداواری صلاحیت اور اس صلاحیت کو مزید ویرائٹی میں یا ویلیو ایڈیشن کر کے کسٹمر کے سامنے رکھنا, وہ چیز ختم ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اس کی صورتحال بنی تو وہ شاپ الٹیمیٹلی ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے, دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتی ہے, الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے برین کے ساتھ. جب ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ڈپریشن سب سے پہلے ویریبلٹی کو ہٹ کرتا ہے.
اور اس ویریبلٹی کو کیوں ہٹ کرتا ہے کہ نیوروپلاسٹیسٹی اور نیوروجینیسس ان دو پروسیسز کو جا کے ہٹ کرتا ہے. جب یہ دو پروسیسز آپ کے ختم ہوتے ہیں, ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ویریبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کے مائنڈ کے پاس, برین کے پاس ڈیفرنٹ جو ابناکشس سٹیمولس ہیں, جو ہارمفل سٹیمولس ہیں, چاہے اسٹریس کی صورت میں ہو, صدمے کی صورت میں ہو, فزیکل ایلمنٹ کی صورت میں ہو, سلیپ ڈپریویشن کی صورت میں ہو, کوئی ڈرگ ریئیکشن کی وجہ سے, ان سے لڑنے کے لیے اب اس کے پاس ہارڈلی کوئی ایک آدھی کو تلوار بچ گئی ہے, باقی اس کی ساری ویپنری ختم ہو گئی. جو اس کے پاس ساری ٹولز تھے, اکوپمنٹ تھے, اس کا سارا آرسنل آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے جب یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسی چیز کو لے کے پھر فردر کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ سپر مارکیٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈپریشن بھی آہستہ آہستہ انسان کو بہت گہرائی اور اندھیری ٹنل کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جب ہم اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں. تو اب یہ پروون ہے یہ چیز سائنٹیفکلی, اس کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. جب ہم اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ کیا کرتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ ایگزیکٹلی جو برین کے پاس جو اکوپمنٹ تھے, جو ٹولز تھے ٹو فائٹ ود انکمنگ ہارمفل سٹیمولی, ان کو بڑھاتا ہے تھرو انکریزنگ نیوروپلاسٹیسٹی ایٹ دی ون اینڈ اینڈ آن ادر ہینڈ انکریزنگ نیوروجینیسس. جب یہ دو چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی برین کے پاس جو ویرائٹی آف آپشن ہے, جو ویریبلٹی ہے, جو فلیکسیبلٹی وہاں پہ ہے پورے ایک ماحول کی, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واپس شادابی اور ایک ہریالی کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے, سو ٹو اسپیک. تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ساری فنکشنالٹی برین کی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو نیورو کیمیکل امبیلنسز کی تھیوری ہے اس کو بھی اس میں ہم انکارپوریٹ کر کے دیکھیں, وہ بھی جو ہے نا آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, انسان واپس نارمل زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ ڈپریشن سے چیزیں پہلے تھیں. تو بنیادی طور پہ اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ صرف اس طرح کا ایک تھاٹ آگے رکھنا, پیسیمسٹک تھاٹ آگے رکھنا کہ جی ڈپریشن کے ادویات نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, سمجھتے ہیں کہ اس مت سے ہمیں نکلنا چاہیے. ڈپریشن کے ادویات کی ایک سالڈ ہے نا ایویڈنس, ان کی جو ایکشن ہے, جس طرح موڈ آف ایکشن ہے, اسپیسیفکلی مالیکیولر لیول پہ اور اسپیسیفکلی خاص طور پہ جو نیوروجینیسس اور نیوروپلاسٹیسٹی, اس کو لے کے irrefutable قسم کی ہمارے پاس اس وقت ایویڈنس آنا شروع ہو گئی ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم مانتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی جو تھیوریز تھیں جس میں صرف نیورو ٹرانسمیشن کو لے کے, کیونکہ جو سائنس آگے بڑھتی گئی نیورو ٹرانسمیشن کی تھیوریز اس طرح ایمرج ہونا شروع ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں. تو وہ ایک پارٹ تھا جہاں پہ لگ رہا تھا نیورو سائنٹسٹ کو کہ ڈپریشن کو کس فریم ورک میں دیکھنا چاہیے. لیکن جو ہی یہ ایڈوانسز ہوئے اسپیسیفکلی ان لاسٹ ڈیکیڈ, تو وہاں پہ جو خاص طور پہ نیورو جینیٹکس کی جو مارولس ایک تبدیلی آئی ہے, تو اس کے بعد اب اس چیز کا کوئی چانس نہیں بچتا کہ اس میں ہم ڈاؤٹ کریں کہ اینٹی ڈپریسنٹس کس طرح ایکٹ کرتی ہیں, ویدر دے آر افیکٹو اور ناٹ افیکٹو. لیکن اس میں بنیادی طور پہ سوال وہی ہے کہ جی جب اس کو یوز اس کا ریشنلائزڈ ہونا چاہیے. اگر پیشنٹ واقعتاً اس نیڈ میں ہے کہ ان کو اینٹی ڈپریسنٹ دی جائے تو وہ ایک کوالیفائڈ پرسن ضرور پرسکرائب کریں, پراپر ڈوز میں, جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے آپٹیمل ڈوز میں, ایڈیکویٹ ٹرائل ہونی چاہیے فار پراپر جو انڈیکیٹڈ ڈیوریشن ہے, سیویرٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, پریویس ایپیسوڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ڈوز آپٹیمل ہونی چاہیے, سائیڈ ایفیکٹ پروفائل مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اگر کوئی دوسری دوائیاں چل رہی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے, ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے. لیکن یہ سمجھنا کہ ہر مریض کو دوائی دے دینی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں وہ بھی مناسب آپشن نہیں ہے. اور یہ مت کریٹ کرنا کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ صرف ری ایشورنس کے ذریعے ہی اپنا کچھ امپیکٹ ڈالتی ہیں, ادروائز وہ ان کا ایفیکٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مت ہے جو کہ اب جو ہے نا اس کی جو صورتحال ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹو ہیں پرووائڈڈ کہ دے آر پرسکرائبڈ بائی کوالیفائڈ پرسن, اور اس کے ساتھ ہی مریض کو پراپر انفارمیشن ہو.